اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اگر اپنے اوپر غور کرے کہ میں کیوں پیدا ہوا، میں نے کہاں جانا ہے، میری ڈیسٹینیشن کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو یہ ایک بڑا بنیادی سا ایک سوال ہے جو کہ سارے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر سلیم الفطرت بندہ اس کے بارے میں ضرور سوچتا ہے، اور اس کے اوپر جو ایک پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یوزلی ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں وہ واقعی میں ٹھیک ہے یا نہیں، یا ہم ایک چھوٹے سے عمل سے ہی بخشے جائیں گے، یا ہمیں کوئی فارمیٹ کو فالو کرنا ہے، یا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح کے کام ہم نے کرنے ہیں، اور اگر مصیبت آئے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہمیں توفیق ملے گی نیکی کرنے کی تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے ڈاؤن دا روڈ ہمارے پاس پاتھ ہونے چاہیے، ہمیں فارمیٹ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ تو اس ساری کی جو سمری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ عنکبوت 29 نمبر سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی 7 آیات کے اندر ہمیں یہ چیز سمجھا دی، اور بڑی ہی ایک بنیادی سی باتیں ہیں، اور ایک سمری کے طور پہ ہمیں رول بنا لینے چاہیے، ہمیں رول آف تھم بنا لینے چاہیے کہ زندگی اس طرح سے ہم نے گزارنی۔ ہم پڑھتے ہیں کہ جس کی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ ہے الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات جو یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ ہمارے ارد گرد بھی لوگ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم نے گارنٹی لی ہوئی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اور ہم بخشے جائیں گے، اور صرف مسلمان منہ سے ہی کہہ دینے سے وہ اپنے آپ کو جنت کے حقدار سمجھتے ہیں، اور عمل کے لحاظ سے چاہے وہ زیرو ہیں، کوئی عمل اس طرح سے نہیں کر رہے جو اللہ رسول نے تقاضا کیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں صرف اتنی سی بات میں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں صرف ایمان لے آیا، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، لیکن اس نے کوئی عمل نہ کیا اور زندگی میں اس کو آزمایا نہیں جائے گا کیا؟ تو سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے اللہ پہ گمان کو عجیب و غریب بنانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اگر اللہ کو مانا تھا تو میری تو زندگی گل و گلزار ہو جانی چاہیے تھی، لیکن میری زندگی تو اب مصیبتوں سے بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف منہ زبانی کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو اتنی سی بات پہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا، اور بلکہ ضرور بالضرور تمہیں آزمایا بھی جائے گا۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو پھلوں کی کمی سے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے ضرور ضرور آزمائے گا۔ تو یہ آزمائش کا جو معاملہ ہے، یہ انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، یہ ایک لائف سٹائل ہے مسلمان کا کہ اس کی زندگی میں مصیبتیں آئیں گی ہی آئیں گی، کیونکہ یہ مصیبتیں اصل میں اس دنیا میں امتحان ہوتا ہے، اور امتحان مصیبت بھی ہو سکتا ہے بندے کے لیے، تو اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو صلہ ہے، وہ اخروی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جس کے اندر اس کا ہمیں پھل ملے گا۔ تو اس دنیا میں ضرور آزمایا جائے گا۔ آزمانے سے مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تو ہم ایک امتحان کے اندر ہیں۔ اگلی آیت کے اندر ہمیں مزید بات باتیں ہو جاتی ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں، اور ضرور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ تو یہ آپ اور میں نہیں ہیں کہ جو اس آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان کو بھی آزمایا گیا تھا، اور آزمانے کے بعد پتہ چلا تھا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اپنے قول میں اور عمل میں، اور ان میں جھوٹے کون ہیں جو منہ زبانی کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لے آئے، لیکن عمل انہوں نے کوئی نہیں کیا، تو یہ ان کے جھوٹ کے اوپر دلیل ہے۔ تو یہ تم اکیلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی لوگ تھے جو کہ اس معاملے سے گزرے۔ پھر ایک بالکل ڈانٹ کا انداز ہے کہ اگلی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترجمہ ہے
یا کیا برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟ وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل ڈھانٹ والا ایک معاملہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی ایسے اعمال کر رہا ہے کہ جو برے ہیں، اور برے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ ایک بندہ اس کو اچھا عمل سمجھ کے کر رہا ہو، لیکن اصل میں وہ دین کی روح سے غلط ہو۔ اس طرح کے بڑے سارے ہمارے ارد گرد معاملات ہیں کہ انسان اس طرح کے کرتا ہے جس کی دین کے اوپر کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ کوئی برا عمل کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہیں نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے بھاگ جائیں گے، یا پھر سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اتنا درلے سے کوئی برے کام کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری پکڑ نہیں ہو سکتی، تو وہ کیا ہی برا فیصلہ کر رہا ہے۔ بالکل اس کی پکڑ ہوگی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہوا ہے جب اس سے یہ پوچھا جائے گا ان سب چیزوں کے بارے میں۔ اور اینڈ پہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ کیا ہی برا فیصلہ ہے، کیا ہی بالکل حماقت پہ مبنی ہے۔ تو جیسا کہ یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا کہ سائملٹینیس کنٹراسٹ کر کے چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلے ایک ایسے بندے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو کہ برائی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ جائے گا، تو اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کر کے بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو کہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ جو فلسفہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کا، یہ بڑا ہی ضروری ہے ایک انسان کے لیے جو اس کو باندھ کے رکھتا ہے، کیونکہ اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور اس کو وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک ڈر اور ایک خوف کی اور امید کے اندر وہ انسان جیتا رہتا ہے کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ جس طرح کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا لا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ اشارہ توڑنے پہ آپ کو فائن ہو جائے گا، تو وہ ایک ڈر کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اسی طرح یہ والا جو فلسفہ ہے انسان کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ اس کو بالکل ہمہ تنگوش اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہی اس کے ہر کام کو جاننے والا بھی ہے۔ تو اس ڈر سے انسان وہ چیز نہیں کرتا۔ اور اگر سم ٹائم کوئی بندہ اچھے کام کر رہا ہے تو اس کو یہ ذوف پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ وہ بڑا ہی اچھا کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس سے کوئی اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہا ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر ہمیں یہ چیز پتہ چل جاتی ہے، ترجمہ ہے، اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں بتائی ہوئی ہیں، دین کے کام ہیں، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اس کو فائدہ نعوذ باللہ نہیں پہنچا رہے۔ یہ جو بھی کوئی کوشش کر رہا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے وہ آخرت کمائے گا، وہ جنت کی شکل میں ہوگی، اور اسی کے لیے وہ اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا جس کو جہنم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہے، وہ پاک ہے، وہ ذات، اس کو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے، یہ اس کے اندر جو غرور کی کیفیت ہے وہ نہیں پیدا ہونے دیتی یہ بات۔ پھر مزید ایمان والوں کے لیے ایک فردر بھی بات اگلی آیت کے اندر بتا دی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے، اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اب دیکھیں ایک نیک بندہ، ایک ایمان والے بندے کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو جو شروع میں بات کی گئی کہ اگر صرف لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور اس کام سے وہ بخشے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو انہیں کرنا کیا ہے کہ ایمان لانا ہے اور انہیں اچھے کام کرنے ہیں، اور اگر اچھے کام کریں گے تو اس کے توسل سے ان کی برائیاں بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، ان کو توفیق نہیں دے گا، اچھے کاموں میں انوالومنٹ، ان کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، اور ضرور بے ضرور ان کے اچھے اعمال کے بدلے کے طور پہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ کل ملا کے کنکلوژن ہمیں اس آیت کے اندر پتہ چل گئی جو کہ چل رہی تھی۔ ایک برے کام کرنے والے تھے، ایک اچھے کام کرنے والے تھے، اور ایک ایسے تھے کہ جو بالکل صرف زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے تو پتہ نہیں ہم بخشے جائیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر کنکلوژن ہمیں پتہ چل گئی کہ معاملہ یہ ہے کل ملا کے کہ ایمان بھی لانا ہے اور اچھے کام بھی کرنے ہیں، اور برے کاموں سے ہمیں بچنا ہے، اور اسی کا صلہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ تو اب یہ وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ رول آف تھم ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے کہ زندگی گزارنے کے اصول یہ ہونے چاہیے۔
نہ کہ آپ صرف ایک کام کریں اور اسی پہ اکتفا کر لیں۔ تو ہمارا دین اسلام جو ہے پریکٹیکل ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف عبادات ہیں کہ آپ عبادت کر لیں تو آپ بخشے جائیں گے، آپ یہ عمل کر لیں، آپ فلاں چیز فلاں وقت پڑھ لیں، اتنی دفعہ پڑھ لیں تو آپ کے یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں احادیث میں اور وہ عمل مل جاتے ہیں، لیکن اگر جب تک آپ نے اس چیز کو سمجھے ہی نہیں ہے، اس کا فلسفہ ہی نہیں سمجھا، دین ہمیں کیوں کہہ رہا تھا، ہمیں زندگی میں اس کو کیسے اپنانا تھا، تو وہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو کہ ذکر کرتا رہتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، فرض کام چھوڑ دیتا ہے اور نفل کام کرتا جاتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں زندگی گزارنے کا جو فارمیٹ ہے، جو پروسیجر یا طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں پتہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے ہی کرتے رہیں۔ تو بڑے سارے ایسے لوگ ہیں، اس میں فرقہ واریت کی بہت زیادہ ہوا ہے کہ جس کے اندر ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم ہی بخشے بخشائے ہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو شیعہ کہہ لو گے، سنی کہہ لو گے، اہل حدیث کہہ لو گے، یا واٹس ایور عثمانی اسماعیلی کچھ بھی کہہ لو گے تو تم بخشے جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ یہاں پہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر تم یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان والے ہیں تو اس سے بھی جان نہیں چھوٹے گی، تو آپ کو مزید اس پہ اچھے عمل اور برائیوں سے بچنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان لائیں اور اچھے کام کریں اور برائیوں سے بچیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اچھا اعمال، ہمارے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس کی باتوں پہ کہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ زندگی گزارنے ہیں، ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔